ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف، اور ہمارا یہ ہے سیکنڈ سیگمنٹ. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے میں ان سے پوچھنے کے بجائے میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں. وہ ہمارا ہوتا ہے قلم اثاثہ، اور قلم اثاثہ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں کسی ادبی شخصیت سے، کسی شاعر سے. عموماً ہم شاعر سے سناتے. تو آج جو ہمارے ساتھ شاعر ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کے شہر خانیوال سے. بہت خوبصورت لب و لہجے کے، بہت اچھا کلام اور بہت اچھا ان کا جو انداز بیان ہے وہ بھی کمال کا ہے. تو میں آپ سے ملاقات کراتا ہوں. ویلکم کرتے ہیں جناب ندیم ناجد صاحب کو. ویلکم جناب. ہم اپنے شو کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں. جی آداب عرض ہے. بے حد شکریہ باسط بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے. سبھی لوگ بہت مزے میں ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے اور خوش رکھے پروردگار. جی تو آج جو ہے وہ آپ کا ویسے تعارف تو جو اردو ادب کا حلقہ ہے جو وہ تو سب جانتے ہیں آپ کو. میں نے تو آپ کی شاعری سنی بھی ہے اور آپ کی شاعری پڑھی بھی ہے اور آپ کو میں نے دیکھا بھی ہے اور بہت مشاعرے میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا پڑھنے کا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں آج سننے کو ملیں گی. تو ہم چاہیں گے کہ ہم جو ہیں وہ یہ حمیرہ سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کی شاعری سننا چاہیں گے. بالکل، میں آپ کی شاعری سننا چاہوں گی اور آپ کا کلام بھی، جیسے کہ باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بہت اچھا کلام ہے اور آپ کی بہت اچھی شاعری ہے. آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، تو آپ کو آگے جانے کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے یا آپ کو کوئی پریشانی ہوئی؟ آپ میرا خیال ہے حمیرہ میں کبھی اس معاملے میں کی طرف پڑا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. بس مجھے تو یہ ہے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے اور میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں. اور راستہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ بنتا چلا جاتا ہے. یہ کیونکہ گلے یہاں شکوے پر اکثر ایسا ہوتا ہے باسط کہ وہ یہاں پر وہ موقع اس طرح سے نہیں ملتے. ہاں، لیکن جو ان کا آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ کی شاعری جو ہے دنیا میں ہر جگہ ود ان منٹ پہنچ جاتی ہے. تو اور جہاں بھی شاعر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میرا خیال ہے کہ ایک چینج بہت بڑا آیا، پہلے ایسا نہیں تھا. دیکھیے باسط بھائی یہ بھی بات آپ کی درست ہے، سوشل میڈیا والی بات بھی درست ہے، لیکن ایک وہ زمانہ بھی تھا جن دنوں صرف میگزین ہوا کرتے تھے یار. جی بالکل. ابھی ہم ایک شاعر کی بات کیا کرتے ہیں کہ ان کا شعر کس زمانے سے چلا آ رہا ہے. وہ ایک نوجوان تھے پنڈت مہتاب رائے کہ وہ کیا شعر تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ارے بھائی کون سا سوشل میڈیا تھا یار جو یہ شعر یہاں تک لے کر آیا ہے. تو آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے اور کام پر توجہ رہنا چاہیے. اور شعر جو ہے وہ اچھا شعر ہمیشہ ٹریول کیے جاتا ہے. اچھا جناب، ہم آپ کی شاعری سنتے ہیں. چلیے کوئی غزل نظم جو آپ کے مزاج یار میں آئے. جی بہت شکریہ. میں آپ کو غزل کی شعر سناتا ہوں. دیکھیے کہ ارے ان کے ہونٹوں پہ محبت کی جو ہاں پڑتی ہے. باسط بھائی ردیف کا مزہ لیجئے گا بھائی. ارے ان کے ہونٹوں پہ محبت کی جو ہاں پڑتی ہے، محبت کی جو ہاں پڑتی ہے، تب کہیں جا کے میری جان میں جان پڑتی ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ. تب کہیں جا کے میری جان میں جان پڑتی ہے. اور حمیرہ جی آپ کے لیے شعر عرض کر رہا ہوں کہ اس پری وش کا تعارف کے گلی میں اس کی، اس پری وش کا تعارف کے گلی میں اس کی سلسلہ وار چراغوں کی دکان پڑتی ہے. سلسلہ وار چراغوں کی دکان پڑتی ہے. کیا بات، بے شکریہ بے شکریہ. ارے سلسلہ وار ہاں چراغوں کی دکان پڑتی ہے، چراغوں کی دکان پڑتی ہے. باسط بھائی چراغوں کی دکان پڑتی ہے. ارے کہہ رہا ہوں جو میں یہ شعر صحیفوں جیسے، کہہ رہا ہوں جو میں یہ شعر صحیفوں جیسے، درمیان اس کے میرے اردو زبان پڑتی ہے. اردو زبان پڑتی ہے. بہت شکریہ. صحیفوں جیسے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ سروش، بے حد شکریہ. ارے بے حد شکریہ. ارے بھائی کہہ رہا ہوں جو میں یہ شعر صحیفوں جیسے، واہ واہ واہ. درمیان اس کے میرے اردو زبان پڑتی ہے.
میں نے اور عشق نے ایک ساتھ جو مانگی تھی کبھی. کیا بات ہے. ہاں میں نے اور عشق نے ایک ساتھ جو مانگی تھی کبھی, وہ دعا تیری ہتھیلی سے آیاں پڑتی ہے. واہ واہ زبردست. آیاں پڑتی بہت ہے. شکریہ. وہ دعا تیری ہتھیلی سے آیاں آیاں پڑتی پڑتی ہے. ان کے ہونٹوں پہ محبت کی جو ہاں پڑتی ہے, تب کہیں جا کے میری جان میں جان جہاں جہاں پر پہ. واہ 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 واہ. بس مزہ پہ ہے. ایک اور غزل کے شعر ہاں ہاں دیکھیے سنائیے. بالکل کہ زرد شاخوں پہ ہاں بور آ رہا ہے. واہ. شعر کا مطلب کا مدل ہے نا یار. جی ارے جی. بھائی زرد شاخوں پہ بور آ رہا ہے, یعنی اب وہ ضرور آ رہا واہ 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 واہ. یعنی اب وہ ضرور آ رہا ہے. واہ 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 بہت واہ. شکریہ بہت کیا بہت بات شکریہ. ہے. کیا یعنی اب وہ ضرور آ رہا ہے, ہاں. اور یعنی اب وہ ضرور آ رہا ہے. مہجبین تیرے ہاتھ کو پڑھ کے, مہاجبین مہجبین تیرے ہاتھ کو پڑھ کے آیتوں سا سرور آ رہا ہے. واہ واہ واہ. آئے تو ساتھ ارے سرور ہے. آیتوں سا سرور آ رہا ہے, آیتوں سا سرور آ رہا ہے. باطل بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ آیتوں سا سرور آ رہا ہے. تیرے تلووں کو چھو گئے ہوں گے, خشک پتوں پہ نور آ رہا ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. تیرے تلووں کو چھو ہاں گئے تیرے ہوں گے. تلووں کو چھو گئے ہوں گے, بہت اچھے. ہاں. خشک پتوں پہ نور آ آ رہا ہے. واہ واہ. اور پوچھتے کیا ہیں, ارے مجھ سے عشق کا حال. پوچھتے کیا ہیں میاں, پوچھتے کیا ہیں مجھ سے عشق کا حال. تھامیے دل حضور آ رہا ہے. واہ 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 واہ. تامیے حضور آ تھامیے رہا. دل حضور آ رہا ہے, اور تیرے تلووں کو چھو گئے ہوں گے, ہاں. خشک پتوں پہ نور آ رہا ہے. واہ واہ. خشک پتوں پہ نور آ رہا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. کوئی بہت شکریہ. نظم سنائیں. اگر نظم یاد ہو تو کچھ سنائیے. نظم, ہاں نظم یاد جو ہے. ایک نظم مزاج دیکھیے, یاد, جو مزاج محبت یاد. کی نظم ہے. نظم کا عنوان ہے عشق کا جام. اچھا. کریو ساتوں دھڑکن کی قسم, واہ. تیرے قدموں کی قسم, پاؤں کے ناخن کی قسم. واہ. واہ. تیرے قدموں. تیرے قدموں کی قسم, پاؤں پاؤں کے ناخن کی قسم. کر نہ پاؤں گا کسی طور تجھے دل سے جدا. واہ. تو میرا عشق ہے, اور عشق سے ملتا ہے خدا. واہ واہ واہ. اس سے ملتا تو ہے. میرا عشق ہے, اور عشق سے ملتا ہے خدا. دریاؤ ساتوں دھڑکن کے دریچے سے تو اب, آنکھ سے آنکھ ملا کھول کے یاقوت سے لب. صاحب عشق کا بھیجا ہوا فرمان سنا, میرا مطلب ہے مجھے عشق کا قرآن. واہ واہ واہ. میرا مطلب ہے مجھے, صاحب عشق کا بھیجا ہوا فرمان. ہاں میرا مطلب ہے میرا مجھے مطلب عشق کا ہے قرآن مجھے سنا. عشق کا کیا قرآن بات. واہ. سنا. سورہ نور کو چھو اور جبیں پر میری, اپنے ہی نام کو لکھ اور میرے ہاتھ کو تھام. اپنے ہاتھوں سے پلا آج مجھے عشق کا جام. واہ واہ. اپنے ہاتھوں سے پلا آج مجھے عشق کا جام. واہ 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 واہ. زبردست بہت نظم سنائی اچھا آپ نے. بھائی، بہت بہت زبردست. مزہ آیا. بہت بہت شکریہ, مزہ بے آیا. بہت جی اچھا. جی. بے شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ ہم سلامت گفتگو ہے. کرنے کے بجائے آپ کی شاعری ہاں، سنیں. شاعری سنیں. وہ زیادہ بہتر ہے. بہت مزہ بہت آ لوگ رہا ہے. انجوائے کر رہے ہوں گے. انجوائے جی. کر رہے ہیں اس چیز کو. بہت مہربانی. غزل. بہت مہربانی. بہت مہربانی. جی کچھ اور عطا کروں. جی جی جی. بالکل. ارے تعلقات تعلق. یوں ہی استوار رہنے دے. واہ. ارے بھائی تعلقات یوں ہی استوار رہنے دے, کچھ اور دیر مجھے برقرار رہنے. واہ واہ. کیا بات کچھ ہے. اور دیر مجھے برقرار برقرار رہنے رہنے دے. بھلے ہی چھین لے
مجھ سے تو اپنی خواہش وصل، واہ واہ، مگر اے جانے وفا انتظار رہنے دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مگر اے جانے وفا انتظار رہنے دے، یہ رات دن کا تماشا ہی کب تلک دیکھیں، واہ، یہ رات دن کا تماشا ہی کب تلک دیکھیں، تو میری مان لے پروردگار رہنے دے، واہ، تو میری مان تو لے میری تو مان لے پروردگار رہنے دے، اور تو شاخ شاخ سے پھل توڑ لے میرے لیکن، واہ واہ واہ، کیا مصرع ہے تو جناب، شاخ شاخ سے پھل توڑ لے میرے لیکن، کیا بات ہے، یہ التجا ہے مجھے سایہ دار رہنے دے، کیا بات ہے، کیا کیا بات بات ہے۔ ہے، واہ واہ، یہ التجا ہے مجھے سایہ دار رہنے دار رہنے دے۔ کیا عمدہ شعر ہے، دوبارہ سنائیے یہ شعر، واہ واہ، ہاں مقرر مقرر جی، مقرر یہ ارے شعر، تو شاخ شاخ سے، ہاں ہاں، تو شاخ شاخ سے پھل توڑ لے میرے لیکن، واہ، یہ التجا ہے مجھے سایہ دار دار رہنے واہ دے، کیا بات ہے، یہ التجا ہے مجھے سایہ دار رہنے دے، زبردست، بے بہت شکریہ۔ اچھا۔ کوئی اور غزل، کوئی نظم سنائیں، ہاں ہم نے آج آپ ہی کو سننا، آج بہت مزہ آ رہا ہے واقعی میں، اتنا آخر میں آ کے وہ آپ کے جذبات جو ہے نا، انداز بھی بہت انداز بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا کہنے کا۔ آپ آباد رہیے، بس یہ جناب جان کی مہربانی ہے، ان کے قدموں ہاں، کا یہ صدقہ آپ ہے۔ کا انداز واقعی بہت ورنہ اچھا یہاں ہے۔ میں کیا ہے؟ ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ندیم غزل- ناجی صاحب جو ہیں وہ جان ایلیا کے شاگرد ہیں، اور اچھا۔ بہت ان کو میرا خیال ہے بہت خوبصورت ٹریننگ ہوئی ہے ان کی، اتنے اچھا پڑھتے بھی ہیں صحیح بات اور ہے۔ پڑھنے کا انداز بھی بالحانہ ہے، تو بالکل۔ تنہائی کے اوپر کوئی اگر ایک دو اشعار ہوں تو، یا ویسے کوئی غزل ابھی- سنانا چاہیے سنائیے۔ چلے میں آپ کو ایک غزل جو ایکچوئل مجھے زبانی کیونکہ سنانے کا ہے، دیکھ کر شعر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، تو بہرحال یہ غزل یاد آ رہی ہے، دیکھیے کہ صرف سایہ ہی نہیں پاؤں میں رکھا ہوا ہے، ارے صرف سایہ ہی نہیں پاؤں میں رکھا ہوا ہے، ایک سورج بھی میری چھاؤں میں رکھا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زبردست زبردست، بہت شکریہ، ایک سورج بھی میری چھاؤں میں رکھا ہوا ہے، اور یہ الگ بات کہ میں شہر زدہ ہوں، لیکن یہ الگ بات، یہ آپ امریکہ میں رہنے والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں خاص طور پر کہ یہ الگ بات کہ میں شہر زدہ ہوں، لیکن بچپنا اب بھی میرا گاؤں میں رکھا ہوا، کیا بات بات ہے، ہے۔ کیا بچپنا اب بھی میرا گاؤں میں رکھا ہوا ہے، یہ اور بات کوئی رشتہ نہ سہی، کوئی تعلق نہ سہی، کوئی رشتہ نہ سہی، کوئی تعلق نہ سہی، کیا یہ کم ہے کہ شناساؤں میں رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا ہاں، زبردست، ارے بہت کوئی اچھا۔ رشتہ نہ سہی، کوئی تعلق تعلق نہ نہ سہی، کیا یہ کم ہے کہ شناساؤں میں رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اور شعر دیکھیے صاحب کے در بدر ڈھونڈتا پھرتا ہے زمانہ جس کو، در بدر ڈھونڈتا در بدر ڈھونڈتا پھرتا ہے زمانہ، زمانہ جس کو، وہ گھنا سایہ فقط ماؤں میں رکھا ہوا کیا ہے، بات، واہ 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 ارے وہ گھنا سایہ فقط ماؤں میں رکھا رکھا ہوا ہے، واہ، اور کیا کریں بانٹ لیا ہے غم دنیا نے ہمیں، واہ واہ، ارے مزہ لیجئے گا شعر کا جی، بھائی، جی، ارے جی، کیا جی۔ کریں بانٹ لیا ہے، دنیا کیا نے ہمیں، کریں بانٹ لیا ہے غم دنیا نے ہمیں، واہ واہ سر بچا ہے تو تیرے پاؤں میں رکھا ہوا ہے، واہ واہ واہ، واہ، سر بچا ہے تو تیرے پاؤں میں رکھا ہوا ہوا ہے، سر بچا ہے، کوئی رشتہ نہ سہی، کوئی تعلق نہ سہی، واہ واہ، کیا یہ کم ہے کہ شناساؤں میں رکھا ہوا ہے، ندیم بہت بھائی شکریہ۔ صاحب، آپ جو بہت ہے خوب۔ کمال کی شاعری ہے آپ کی، اور ہاں، آپ اور کا بہت پڑھنے کا ہی انداز deep، بہت ہے، اور بہت ہمارے deep۔ ناظرین کو یقیناً بہت پسند آ رہا ہوگا، ہاں۔ مجھے پتا بے حد ہے، شکریہ۔ جی جی، میں تو آپ کو مطلب میں نے سنا بھی ہے، تو مجھے تو احساس ہے اس بات کا، اور لیکن یقین کریں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں آج جو بہت ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ تو Thank you۔ کوئی سوال سروش کرنا چاہیں یا؟
بس یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اتنی اچھی جو ہے وہ شاعری کر لیتے ہیں اور آپ کے دل کی آواز جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اور جو آپ نے کہا اب تک جو ہم لوگوں نے سنا بڑا آپ کے اندر جوش اور ولولہ ہے، تو یہ کچھ خاص وجہ ہے اس کے پیچھے کوئی وہ ہے کہ آپ اتنے جذباتی ہیں اور اتنی اچھی شاعری کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے اس چیز کے لیے؟ ایکچوئل بات یوں ہے کہ بس جو بیت رہی ہوتی ہے نا جس کے ساتھ، اور جو وہ جب چیزیں جو آپ جس سے گزر رہے ہوتے ہو، جس پروسیس سے، اور جس آپ نے خوشی کا ایلیمنٹ ہے تو خوشی سے گزرے ہیں، دکھ کا ایلیمنٹ ہے تو دکھ سے گزرے ہیں، اگر آپ ان کیفیات سے گزرے بغیر شعر کہہ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایسی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے۔ صحیح بات۔ وہ شخص جو اپنی کیفیات سے جڑ کر شعر کہتا ہے، جو اپنے من اور روح کی آواز کے ساتھ شعر کہتا ہے، تو یقیناً ان کے ہاں تو ایسے ہی کرب جو ہے وہ جھلکے گا، اور ایسے ہی انداز سے شاعری جو ہے وہ باہر آئے گی اور سنائی دے گی، وہی لہجہ اپنائیں گے آپ۔ کبھی خوشی میں آپ نے غم کا لہجہ اپنایا ہے بھائی؟ کہاں اپنا سکتے ہیں؟ خوشی میں تو خوشی کے لہجے ہوتے ہیں نا بھائی۔ اب اگر غم کی بات ہے تو پھر غم کا لہجہ ہوئے گا یار۔ بہت بہت شکریہ ندیم ناجد صاحب، یہ کوئی بناوٹ نہ ہے، بہت بہت شکریہ۔ پروسیس ہے، اس سے گزرے آپ جی، جو گزر کر کہہ رہا ہوتا ہے نا، جو بیت رہی ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ میں نے غزل میں شعر کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ جو بھیجتا تھا دیے عشق اور دعا کے مجھے، ہاں جو بھیجتا تھا دیے عشق اور دعا کے مجھے، عشق اور دعا کے مجھے اسی نے آج نہ دیکھا نظر اٹھا کہ مجھے، واہ 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 واہ، کیا بات، اسی نے آج نہ دیکھا نظر اٹھا، ارے نظر اٹھا کے مجھے، یہ بات میرے لیے معجزے سے کم نہیں ہے۔ واجد بھائی یہ بات میرے لیے معجزے سے کم نہیں ہے، وہ رو پڑا ہے میری داستان سنا کے مجھے، واہ 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 واہ، ارے وہ رو پڑا ہے، بہت خوب، بہت خوب، میری داستان سنا کے مجھے، میں کیا کروں کہ میں اپنی انا کا قیدی ہوں، واہ، میں کیا کروں کہ میں اپنی انا کا قیدی ہوں، اسے یہ کہنا کہ لے جائے آپ آ کے مجھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، اسے یہ کہنا کہ لے جائے آپ آ کے مجھے، اور شعر کا مزہ لیں، اسے یہ کہنا کہ لے جائے واہ، آپ آ کے مجھے، میں جی رہا تھا، سروش بھائی آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں بھائی، ارے میں جی رہا تھا کہیں پر بدن سے باہر بھی، واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، میں جی رہا تھا کہیں پر بدن سے باہر بھی، خبر ہوئی یہ تیری دسترس میں آ کے مجھے، واہ واہ، خبر ہوئی یہ تیری دسترس میں آ کے مجھے، بہت بہت شکریہ، جو بھیجتا تھا دیے عشق اور دعا کے مجھے، واہ واہ، اسی نے آج نہ دیکھا نظر اٹھا کے مجھے۔ ندیم بھائی بہت بہت آپ کا بہت شکریہ، شکریہ، وقت ہمارا ختم بہت ہوا، اچھا۔ ہمیں حالانکہ بہت مزہ آ رہا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی آ رہا ہوگا، صحیح بات لیکن ہے۔ بہرحال وقت کی کمی ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے ہمیں آپ کا بہت 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 شکریہ، شکریہ، تمام دوستوں کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا بھی بہت سب کے شکریہ۔ لیے ڈھیروں دعائیں، تھینک یو۔ تھینک یو۔ ناظرین لیتے ہیں ایک بریک، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔